بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بہا الاسلام و اہلہ وتذل بہا النفاق و اہلہ وتجعلنا فیہا من الدعاة الی طاعتک والقادۃ الی سبیلک وترزقنا بها کرامة الدنیا والآخرہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین صلوات علی محمد و آل محمد۔ برادران عزیز و خواران محترم، ظاہر ہے کہ شب شہادت ہے، شب قدر ہے۔ گفتگو کا اختتام ہمیں امیر المومنین کی وصیت پر کرنا ہے۔ امیر المومنین کا وہ معرکۃ الآرا وصیت نامہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے اور میرے ساتھ ہے، انشاءاللہ آج کی گفتگو کا اختتام ہم اسی وصیت نامے کے تذکرے پر کریں گے۔ جو موضوع ہمارا چل رہا ہے سورہ مبارکہ فاتحہ، اور میں نے یہ گزارش کی تھی کہ پروردگار عالم نے صراط مستقیم کی طرف متوجہ کیا کہ جب انسان پروردگار کی طرف متوجہ ہو گیا کہ خالق نے پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ وہ مسلسل پال رہا ہے، ساری تعریفیں اسی کے لیے ہے، وہ عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، اور پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ نعمتیں دینے کے بعد اس نے عیاشی کے لیے ہمیں چھوڑ دیا ہو، بلکہ ایک چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے اور اعلان کیا ہے کہ مالک یوم الدین، کہ دیکھو تمہیں اس دن خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے جو حساب کتاب کا دن ہے، جو انسان کو کوشش کرنے کے لیے بہت کافی ہے، انسان کو بیدار کرنے کے لیے بہت کافی ہے کہ پروردگار عالم نے نعمتوں کے ساتھ ذمہ داریاں رکھی ہیں، وہ مالک یوم الدین ہیں۔ تو یہاں بے اختیار ایک انسان خدا کو مخاطب کر کے یہ اعلان کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک عبادت صرف اور صرف تیری ہونی چاہیے، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے مدد بھی تیری ہی طرف سے ہوگی، اتنا بھی ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ اب تو کوئی طریقہ، تو کوئی ایسا وسیلہ بنا کہ جس کے ذریعے سے تیری عبادت کا طریقہ سمجھ میں آ سکے، اور کوئی ایسا وسیلہ کہ جس سے ہم استعانت حاصل کر کے تجھ سے قریب ہو سکیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر آپ محسوس کریں گے کہ ایک اجتماعیت کا پیغام موجود ہے۔ یہ کہا جا سکتا تھا کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں، مگر یہاں پر کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مالک ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری مدد چاہتے ہیں۔ یعنی انسان انانیت کی طرف نہ جائے، انسان اپنی سوچ کو اجتماعی بنائے، اس کے اندر ایک کلیکٹیو اپروچ ہو، ایک مل جل کر چلنے کا پیغام پروردگار عالم نے اس آیت کے ذریعے سے دیا ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ نماز جماعت کتنی امپورٹنٹ ہے، کہ ویسے تو انسان جب فرادہ نماز بھی پڑھے گا تو ایاک نعبد ہی کہے گا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، مگر فرادہ نماز میں وہ اسپرٹ نہیں آ سکتی ہے جو جماعت نماز میں آ سکتی ہے۔ جب انسان نماز جماعت پڑھ رہا ہو اور امام جماعت کہے ایاک نعبد، اور پیچھے سب اسی کی اقتداء میں کہہ رہے ہوں کہ ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی انسان فقط اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سب کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ مالک ہم سبھی تیری عبادت کرتے ہیں، ہم سبھی تجھ سے استعانت چاہتے ہیں۔ اور یہ اجتماعی دعاؤں کے پروگرام کے لیے بھی بہت اہم ایک میسج اور پیغام ہے۔ دعا دونوں طرح سے کرنا بہت مناسب ہے، کہ انسان اپنے گھر میں بھی خدا سے دعا کرے اور انسان اجتماعات کے اندر بھی خدا سے دعا کرے۔
جو انفرادی دعائیں ہیں، بہت سے مومنین اس حوالے سے یہ بیان بھی کرتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن انفرادی طور پر جب انسان دعا مانگ رہا ہو اپنے گھر کے کسی کونے میں، تنہائی میں، اور وہاں پروردگار سے راز و نیاز کر رہا ہو، تو بہت سے افراد کا یہ مشاہدہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم زیادہ کنسنٹریٹ کر پاتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ اس بات کو بھی تجربہ کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان اجتماعات کے اندر مل کر دعائیں پڑھ رہا ہو تو ایک ماحول سا بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک مثال جو علماء دیا کرتے ہیں وہ بھی واقعاً قابل ملاحظہ ہے۔ وہ مثال کیا ہے کہ دیکھیے، پروردگار تو کرم کرنے والا ہے، لطف کرنے والا ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پر مہربانی کرنے کے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ اب ذرا عام انسانوں کی اپروچ دیکھیں، وہ کیا ہے کہ اگر آپ بازار میں جائیں اور اگر انڈیویجولی اکیلے اکیلے الگ الگ کسی چیز کو آپ خرید رہے ہوں تو آپ کا طریقہ ایگزامینیشن کیا ہوتا ہے، اس کو جانچنے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ آپ مثلاً ایک آم خریدنا چاہتے ہیں تو ایک آم کو آپ پورا ٹٹولیں گے، دیکھیں گے کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کہیں داغ تو نہیں ہے، کہیں کوئی نشان تو نہیں ہے، پرفیکٹ ہے، اس کے بعد آپ اس کو قبول کریں گے۔ لیکن پاکستان کے اندر آم کی پیٹیاں لینے کا رواج ہے، ہندوستان میں بھی ہوگا، پیٹیاں لینے کا رواج ہے، یا کنٹینر آپ سمجھ لیجئے کہ جب کنٹینر پورا لیا جاتا ہے یا پیٹی پوری لی جاتی ہے آم کی، تو پھر اس کے بعد ایک ایک آم کو الگ الگ چیک نہیں کیا جاتا، پھر اس کے بعد بلک میں لیا جاتا ہے، سیمپل دیکھ لیا اور اس کے بعد بلک میں لے لیا، ایک ساتھ پوری پیٹی اٹھائی جاتی ہے۔ اس میں معلوم بھی ہوتا ہے کہ کچھ داغ والے ہوں گے مگر ان کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے، ان کو بھی ایکسیپٹ کر لیا جاتا ہے۔ تو جب انسانوں کی یہ روش ہے کہ جو رحمان بھی نہیں ہے رحیم بھی نہیں ہے، تو وہ پروردگار جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، تو جب سب بندے مل کر گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کے بعد پھر کیسے ممکن ہے کہ پروردگار عالم کی رحمت کو جوش نہ آئے؟ وہ کہے ٹھیک ہے میرے بندوں میں کچھ بہت مقرب ہیں مگر کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے گناہ زیادہ ہیں، مگر جب مل کر رہے ہیں دعائیں تو جس طرح سے بلک میں پیٹی اٹھا لی جاتی ہے اسی طرح سے دعائیں بھی بلک میں اٹھا لی جاتی ہیں۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اب آپ ظاہر ہے کہ شب قدر کے جو اعمال مل کر کریں گے تو بے یا اللہ، بے محمدن، بے علی، بے فاطمہ، بے حسن، بے حسین، تو الگ بھی بولا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جب سب مل کر بول رہے ہوں گے تو اس کی تاثیر ہی کچھ اور ہو جائے گی۔ یعنی پروردگار کو واقعاً یہ واسطے بہت عزیز ہیں، واقعاً پروردگار کو یہ وسیلے بہت عزیز ہیں کہ قرآن سر پر ہو اور اہل بیت کا واسطہ دیا جا رہا ہو۔ یعنی آپ دیکھیے یہ عملی طور پر ہم کر کیا رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی حدیث ثقلین پر عمل کر رہے ہیں کہ ان دونوں سے متمسک رہنا ہے، سر پر قرآن ہے، زبان پر بے علی بے علی بے علی۔ تو یہ 12 امام 14 معصومین اور قرآن سر پر، یعنی ہم اپنا پورا دستور سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا نظام کیا ہے، ہمارا طریقہ کار کیا ہے۔ ہم پیغمبر اکرم کی واقعاً اقتداء کرنا چاہتے ہیں کہ جو حدیث ثقلین کا پیغام ہے اس کو عملی طور پر کر کے دکھائیں۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ مالک ہم عبادت تیری کرتے ہیں، الگ بھی اگر کریں گے تو اجتماعی سوچ رکھیں گے۔ اور کیا کہنا کہ جب اجتماعی عبادت کا موقع ہو تو انسان اجتماعی عبادت کی اپورچونٹی کو پوری طرح سے کیپٹلائز کرے، اس کو حاصل کرے، اور پھر اس کے بعد کہ اہدنا الصراط المستقیم کہ مالک اب وہ راستہ تو تو بتا، ہدایت تو دے، وہ صراط مستقیم کیا ہے کہ جس کے اوپر ہمیں چلنا ہے، اور ایک مرتبہ وہ راستہ مل جائے تو اس پر ثابت قدم بھی رہنا ہے۔ اور وسیلوں کا تعارف بلا فاصلہ آتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، مالک یہ راستہ ان لوگوں کا ہے کہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ولایت تولا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو خود گمراہ ہو گئے، ان کا راستہ صراط مستقیم کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو کل جو میں اشارہ کر رہا تھا اس کو اگر یہاں پر مکمل کر دوں کہ 5 اصول دین اس ایک سورہ فاتحہ کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے،
اگر اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو اس کے لیے بھی تعریف ہوتی. وہ ایک ہے، توحید. الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. آغاز ہمارا، مبدا، اوریجن خدا، اختتام قیامت کا میدان کہ وہاں تک ہمیں جانا ہے. توحید، قیامت. اور اب اس کے بعد درمیان میں یہ سارا سلسلہ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں جو کچھ بھی کرنا ہے اس کا نام ہے عبادت. سارے فروع دین اس کے اندر آ گئے، ساری عبادتیں اس کے اندر آ گئیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. مگر وہ راستہ بتائے گا کون؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام نازل ہوا، جنہیں تو نے ہادی بنایا. اب جن کو ہادی بنایا وہ نبی بھی ہوئے، امام بھی ہوئے، تو نبوت بھی آ گئی اور امامت بھی آ گئی. اب جبکہ یہ سب کچھ ہم نے کر لیا تو کیا ضروری ہے کہ وہ رحم کرے؟ اگر عادل نہ ہوتا تو ظلم کا امکان ہوتا. جب وہ عادل ہے تو قیامت کے میدان میں رحمت ہی رحمت ہوگی ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کیا. تو توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت اور فروع دین، یہ سب کے سب اس سورہ فاتحہ میں آ گئے. بہت نمایاں کر کے تولا اور تبرہ کو آخری دو حصوں کے اندر بیان کر دیا گیا کہ راستہ ان کا ہونا چاہیے جن پر نعمتیں ہیں، جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر غضب نازل ہوا، جو خود گمراہ ہیں. ان سے نہ ہمارا کوئی تعلق ہے، نہ ان کے راستے سے ہمارا کوئی تعلق ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. یہ بھی میں نے کل گزارش کی تھی کہ راستے کی بحث منزل کی بحث نہیں ہے، اس لیے کہ راستہ لامتناہی ہے. انا للہ و انا الیہ، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، ہم وہیں سے آئے ہیں اور اسی کی طرف ہم جا رہے ہیں. تو زندگی ختم ہو جائے گی، یہ راستہ ختم نہیں ہوگا. اگر یہ راستہ ختم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معرفت پروردگار محدود ہو گئی. پروردگار کی معرفت محدود نہیں ہے، وہ لامحدود ہے. تو زندگی ختم ہو سکتی ہے، صراط مستقیم کا سفر ختم نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات کہ یہ راستہ ہے بھی ایک ہی، پلورلزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے. پلورلزم کی کوئی گنجائش نہیں. ہمیشہ دو چیزوں کو کنفیوز کیا جاتا ہے. ایک ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، وہ اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، وہ ہے پرامن بقائے باہمی. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے، یہ بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کہ معاشرے میں ہے، تم اپنے عقیدے کے ساتھ رہو، ہم اپنے عقیدے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ڈائیلاگ بھی کرتے ہیں، بات بھی کرتے ہیں. تم اپنا نظریہ پیش کرو، ہم جانچ لیتے ہیں، ہم اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں، تم چیک کر لو، اگر سمجھ میں آئے تو قبول کر لو، سمجھ میں نہ آئے لکم دینکم ولی دین، کہ تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. یہ ہے پرامن بقائے باہمی، یہ ہے پیسفل کو ایگزسٹنس کہ جہاں پر ڈائیلاگ بھی ہو اور پھر ایک دوسرے کو برداشت بھی کیا جائے ان لیمیٹیشنز کے ساتھ کہ جو معین ہیں. اب اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے کہ کیا پرامن بقائے باہمی کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں دو متضاد نظریات درست ہو گئے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دو متضاد نظریات ایک ہی وقت میں درست نہیں ہو سکتے. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم مشرکان اور مشرکوں کے معبودان باطل کی نفی پہلے کرتے ہیں، اللہ کا اثبات بعد میں کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان کہے کہ میں ایک اللہ کا ماننے والا ہوں اور اس کے بعد بت پرستی کو جسٹیفائی کرنا شروع کر دے. وہ نہیں ہو سکے گا، اس کی گنجائش نہیں ہے. کوئی کہے کہ پرامن بقائے باہمی کا تقاضا یہ ہے، جی نہیں، پرامن بقائے باہمی کا تقاضا یہ نہیں ہے. پرامن بقائے باہمی کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیا جائے، ایک دوسرے کو پیشنٹلی انسان برداشت کرے، ڈائیلاگ کرے. یہ ٹھیک ہے، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک ہی وقت میں بت پرستی بھی ٹھیک ہے، توحید بھی ٹھیک ہے؟ راستے مختلف ہیں اور سب کی منزل ایک ہے، جو پلورلزم کے عنوان سے کہا گیا. کوئی گنجائش نہیں ہے. اسلام کم سے کم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، سارے دوسرے معبودان باطل کی نفی الا اللہ، صرف اور صرف اللہ وہی معبود ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. جو ان کو نہیں مانتا اس کا صراط مستقیم سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یعنی میں اتنے اصرار کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں
کہ اس صراط مستقیم تک اگر جو اب تک اس پر نہیں آیا تو لے جانے والے محمد ہیں، اور ایک مرتبہ اس راستے پر آ جائیں تو باقی رکھنے والے محمد اور آل محمد ہیں۔ اور ہیں کون؟ اور یہ قرآن کے اندر ہے، سورہ مبارکہ شورى۔ پروردگار عالم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، انکا، دعا یہی ہے نا کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ۔ انکا، یقیناً اے حبیب آپ، لتہدی، ہدایت کریں گے، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف۔ تو اگر پیغمبر اکرم کو مائنس کر دیا تو 14 معصومین کا جو پہلا سرا ہے وہ ہاتھ میں آئے گا ہی نہیں کہ 12ویں تک انسان پہنچ سکے۔ انکا لتہدی الی صراط مستقیم، اے حبیب آپ ہیں اور یقیناً آپ ہیں کہ جو صراط مستقیم کی ہدایت کرنے والے ہیں۔ آیت الکرسی، میرا کون سا دوست ایسا ہے کہ جس کے حافظے میں آیت الکرسی موجود نہ ہو؟ اس کے اختتام سے کچھ پہلے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست ہے، اللہ ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، جو کیا کرتا ہے؟ اندھیروں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ اور اللہ اس کام کو کرتا کیسے ہے؟ کام تو اللہ ہی کا ہے، صاحبان ایمان کا ولی اللہ، کرتا کیسے ہے؟ کام کیا ہے؟ اندھیرے سے روشنی کی طرف لے کر آنا، مگر کرتا کیسے ہے؟ یہ تو آبجیکٹیو ہے جس کو اچیو کرنا ہے۔ ہاؤ، پروسیس کیا ہے؟ سورہ مبارکہ ابراہیم 14واں سورہ، ارشاد ہوتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب اے حبیب ہم نے آپ پر نازل کر دی، لتخرج الناس، تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں، من الظلمات الی النور، اندھیرے سے نور اور روشنی کی طرف۔ کام اللہ کا ہے مگر کرواتا اپنے وسیلے محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہے۔ اور یہ کام کس کی اجازت سے ہو رہا ہے؟ کہ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، ان کے رب کی اجازت سے آپ اس کام کو انجام دے رہے ہیں، اپنی پرسنل کیپیسٹی میں نہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رسول، محمد تو بس رسول ہیں، جو کرتے ہیں مرضی پروردگار کے مطابق کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اس اللہ کے راستے کی طرف جو صاحب عزت بھی ہے، صاحب تعریف بھی ہے۔ آپ نے غور فرمایا؟ تو اگر پیغمبر اکرم کو مائنس کر دیا جائے پلورلزم کے نام پر تو برادران عزیز اسلام کا فاتحہ پڑھ لیجئے، پھر اسلام باقی نہیں بچتا۔ اگر پیغمبر اکرم کو مائنس کر دیں تو دین باقی نہیں بچتا۔ اور پھر آگے بڑھیے، یعنی عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے۔ پیغمبر اکرم اس شخصیت کا نام ہے جو اتنے امانت دار ہیں کہ ان کا لقب ہی امین پڑ گیا۔ آپ میں سے کون ہے جو اس بات کو نہیں جانتا؟ صادق امین، صادق امین، صادق امین۔ کون کہہ رہا ہے؟ کفار۔ کون کہہ رہا ہے؟ مشرکین۔ بار بار کہتے ہیں صادق صادق صادق، امین امین امین۔ پیغمبر اکرم شب ہجرت جب روانہ ہوئے ہیں مکہ معظمہ سے، اور اپنے بستر پر مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مومنین پھر اشارہ ہو رہا ہے کہ جگہ بالکل ختم ہو چکی ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، مولا کے صدقے میں آپ کو خدا بہت جگہ عطا کرے گا، جتنا ہو سکے آگے آگے تشریف لے آئیں۔ یعنی آپ غور فرمائیے برادران عزیز کہ پیغمبر اکرم شب ہجرت جب روانہ ہو رہے ہیں، اپنے بستر پر امیر المومنین کو سلایا، کام کیا دیا؟ نفس کی خرید و فروخت ہوئی ہے، آیا من الناس من یشری نازل ہوئی ہے۔ آپ سب کے حافظے میں موجود ہے کہ پروردگار عالم نے نفس علی کو خریدا ہے، اور اس کی رسید قرآن مجید کے اندر ریکارڈ کی ہے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔
کہ لوگوں میں ایسا بھی تو ہے کہ جو نفس کو بیچ کر مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر رؤوف ہے۔ میرا سوال یہ ہے، دیکھیں جہاں سے بات شروع ہوئی ہے ہمیں وہیں تک جانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو امیر المومنین کو پیغمبر اکرم اپنے بستر پر لٹا رہے ہیں، ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو کافر مشرکین پیغمبر اکرم کو ڈھونڈ رہے ہیں قتل کرنے کے لیے، تو امیر المومنین پیغمبر اکرم کا پردہ بن جائیں، کور بن جائیں، اور پیغمبر اکرم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ بالکل صحیح ہے۔ دوسرا کام کیا دیا؟ یا علی، میرے پاس ان مشرکوں کی امانتیں موجود ہیں، ان مشرکوں کی امانتیں موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد یہ امانتیں جن کی ہیں ان تک واپس پہنچ جائیں، اس کے بعد آپ مدینہ منورہ میرے پاس آ جانا۔ امیر المومنین شب ہجرت پیغمبر اکرم کے بستر پر لیٹ رہے ہیں، اور پیغمبر اکرم امانت داری کا لیول یہ ہے کہ وہی مشرکین کہ جو پیغمبر کی جان کے دشمن ہیں، ان سب کی امانتوں کو واپس بحفاظت پہنچانا چاہتے ہیں، اور مولا کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے، اے علی یہ کام آپ نے کرنا ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، یعنی واقعاً یہ لمحہ فکریہ ہے، علامہ سید علی نقی صاحب کا یہ نقطہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ واقعاً لمحہ فکریہ ہے، کتنا امانت دار ہے یہ رسول، کتنا امانت دار ہے کہ مکہ کو چھوڑنے سے پہلے مشرکین کی امانتوں کو محفوظ بنا کر، محفوظ ہاتھوں میں چھوڑ کر پھر مکہ چھوڑتا ہے، اس سے پہلے مکہ نہیں چھوڑتا۔ امانتوں کو، کن کی امانتیں؟ مشرکین کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیتا ہے، پھر مکہ چھوڑتا ہے۔ تو جو رسول اتنا امانت دار ہے کہ مشرکین کی امانتوں کو محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانتوں کو محفوظ ہاتھ میں دیے بغیر کیا دنیا چھوڑ سکتا ہے؟ یعنی آپ نے غور فرمایا، اتنا امانت دار نبی جو مشرکین کی امانتوں کو محفوظ ہاتھ میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑ رہا، وہ اللہ کی امانتوں کو محفوظ ہاتھ میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ حکم پروردگار آیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب پہنچا دیجئے وہ پیغام کہ جو پہلے ہی نازل کیا جا چکا ہے۔ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے کہ امانت کو امانت داروں تک پہنچانے کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا جائے گا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اور اب اس کے بعد اگلا سوال کہ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے کہ کوئی یہ نتیجہ قائم کرے کہ پیغمبر اکرم اور مشرکین ان کے تعلقات تو بہت اچھے تھے، کوئی ایذا رسانی کچھ بھی نہیں تھی، کسی قسم کی کوئی زحمت، مشرکین سے ان کے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ پیغمبر کے پاس تو وہ لوگ امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تعلقات جن سے خراب ہوں، کیا ان سے امانتیں اس طرح سے رکھوائی جاتی ہیں ان کے پاس؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ ڈالیے، یہ سارا پروپیگنڈا ہے، یہ سب بکواس ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پیغمبر کو ایذا دیتے تھے، راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، پتھر مارتے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ کہ اتنے اچھے تعلقات تھے کہ پیغمبر اکرم کے پاس امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ تو ہر ایک کہے گا کہ نہیں صاحب، امانتیں رکھوانا تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، تعلقات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ تو پھر کس چیز کی دلیل ہے؟ جس کے پاس امانت رکھوائی جا رہی ہے اس کے اعلیٰ ظرف اور اعلیٰ کردار ہونے کی دلیل تو ہو سکتی ہے، مگر اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ تو جب یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا تو اب تو مولا کائنات پر یہ ظلم بند کیا جائے کہ تعلقات اچھے ہوتے تو مشورے کیوں دیتے؟ مشورہ دینا ان کے کردار کی بلندی کی دلیل ہے، تعلقات اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ان کا کردار اتنا اعلیٰ ہے، اور معلوم ہے کہ صحیح مشورہ کہاں سے مل سکتا ہے،
اور مشورے کو بھی حدیث کے اندر امانت سے تعبیر کیا گیا ہے. جو وارث مصطفیٰ ہو وہ ہر طرح کی امانت کا خیال رکھنے والا ہے، چاہے مشرکوں کی امانت ہو چاہے منافقوں کی امانت ہو. درود بھیجئے محمد و آل محمد. اور پھر واقعاً مشورہ بھی بالکل برمحل. دیکھیے کسی جنگ کے موقع پر کسی بزرگ نے ایک مشورہ مانگا امیر المومنین سے. اب وہ ظاہر ہے کہ میں کیا نام لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کتابوں کے اندر دیکھا جا سکتا ہے، اور بزرگان تو بہرحال واقف ہیں کہ مولا سے آ کر مشورہ مانگا. دیکھیے مشورہ مانگنے کا انداز خود بتا رہا ہے کہ آدمی کس کیلیبر کا ہے. کہ یا علی جنگ ہو رہی ہے، مشورہ دیجئے میں میدان میں جاؤں یا نہیں جاؤں. واقعاً عجیب مشورہ ہے جو کیا جا رہا ہے کہ یا علی جنگ ہو رہی ہے، مجھے بتائیے میں میدان میں جاؤں یا نہیں جاؤں. اور امیر المومنین نے ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھ کر، ان کا ماضی کا پورا ریکارڈ دیکھ کر مشورہ یہ دیا کہ نہیں آپ زحمت نہ کریں. اور لکھنے والوں نے یہ لکھا کہ دیکھیں تعلقات اتنے اچھے تھے کہ باقاعدہ مولا علی سے تو مشورے کیے جاتے تھے. تو واقعاً ہم تاریخ اسلام کو اگر دیکھتے ہیں تو سیرت رسول، غزوہ بدر، پیغمبر اکرم میدان میں گئے، امیر المومنین میدان میں گئے، احد میدان میں گئے، خیبر میدان میں جا رہے ہیں. تو یہ سب تو میدان میں جا رہے ہیں، اور ان کو یہ مشورہ کیوں دیا جا رہا ہے کہ آپ میدان میں نہ جائیں؟ اور سمجھانے کا انداز یہی تھا کہ دیکھیں اگر فوج پر کوئی مشکل آئی تو آپ یہاں رہیں تو کوئی فائدہ ہوگا، آپ یہاں سے کمک بھجوا سکیں گے. لیکن اگر آپ وہاں پر چلے گئے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا، یہ مولا نے نہیں بیان کیا. اور انصاف کی بات یہ ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. انہوں نے خود اپنے گریبان میں جا کر خود سمجھ میں آ گیا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے فیصلہ یہی کیا کہ ہاں مجھے میدان میں نہیں جانا چاہیے. تو سنت رسول تو یہ ہے کہ میدان میں جاؤ. میدان میں آپ کیوں نہیں جا رہے؟ آپ کو بھی اپنا ٹریک ریکارڈ بہت اچھی طرح سے معلوم ہے. کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ کون بھاگ رہا تھا اور کس طرح سے بھاگ رہا تھا. جب اپنے الفاظ یہ ہوں کہ احد کے میدان میں ہم اس طرح سے پہاڑیوں پر بھاگ رہے تھے کہ جس طرح سے جنگلی بکریاں بھاگا کرتی ہیں، تو اس کے بعد پھر یہ مشورہ پوری طرح سے سمجھ میں آ جاتا ہے. ورنہ کوئی قاعدہ علی الاطلاق ہوتا تو ضعیفی کے عالم میں جمل میں علی کی تلوار نہ چمک رہی ہوتی، صفین اور نہروان میں یہ تلوار نہ چمک رہی ہوتی. تو آپ نے غور فرمایا برادران عزیز کہ یہ امیر المومنین کے واقعاً مشورے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مشورے تو دیے، مگر وہی کہ سامنے والے کا پورا کچا چٹھا سارا جو بھی ہے وہ امیر المومنین کو پتہ ہے، اور اسی کے مطابق پھر مشورے ہر ایک کو دیے، جس نے مانگے مشورے دیے گئے. مگر یہ کبھی بھی اس بات کی دلیل نہیں بن سکتے کہ تعلقات بہت اچھے تھے. یہ مشورہ دینے والے کے کردار کی دلیل ہے، اس کے ظرف کی دلیل ہے کہ اتنے مظالم کے باوجود مشورے اس طرح سے دیے گئے. اور ابھی میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، لیکن آپ ذہن کے اندر ریکال کریں تو علی ہی کے بیٹے حسین نے جو پورے لشکر کو پانی پلایا تھا، تو کیا تعلقات بہت اچھے تھے؟ تعلقات اچھے تو نہیں تھے، مگر یہ حسین ہے کہ جو وارث علی مرتضیٰ ہے. یہ حسین کے کردار کی دلیل ہے. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ میں منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر آپ غور فرمائیے کہ معاملہ ایسا ہی ہے. اب آئیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین امانت پیغمبر کے وارث. دیکھیے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ مولا، دیکھیے وصیتیں بہت ساری ہیں. امیر المومنین نے مختلف موقعوں پر وصیتیں کی ہیں. نہج البلاغہ میں آپ کو وہ وصیتیں ملیں گی، لیکن ایک وصیت وہ ہوتی ہے کہ جو مال سے متعلق ہو، انسان کی پرسنل پراپرٹی سے متعلق ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے اس میں 1/3 کا حق مرنے والے کو دیا ہے کہ جو اس دنیا سے جا رہا ہے وہ 1/3 کی وصیت کر سکتا ہے. 2/3 کا کیا ہوگا؟ اس کا ایک فکس چارٹ ہے، اس کے مطابق وہ میراث تقسیم ہوگی. توضیح المسائل کے اندر کتاب میراث کا جو چیپٹر ہے اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. 1/3 کی وصیت کی جا سکتی ہے، حسینیے میں دے دینا، مسجد میں دے دینا، فلاں رشتہ دار کو دے دینا، فلاں دوست کو دے دینا، کسی بھی جائز مباح کام کے لیے وہ وصیت ہو سکتی ہے. 2/3 کا اسلام کا جو قاعدہ قانون ہے اس کے مطابق اس کو تقسیم کرنا ہے. اس سے زیادہ 1/3 سے زیادہ وصیت کا نل اینڈ وائڈ، کوئی اس کی حیثیت نہیں. یہ ہے
مال سے متعلق وصیت، اپنی پراپرٹی سے متعلق وصیت، یہ ایک سیپریٹ کیس ہے۔ ایک دوسری وصیت ہے، وہ وصیت کون سی؟ کہ جو انسان اپنی زندگی کے تجربات کا نچوڑ اپنی اولاد تک منتقل کرتا ہے، اور اگر کوئی امام یا رہبر یا لیڈر ہے وہ اپنے فالوورز اور اپنے ماننے والوں کو وہ تجربہ منتقل کرتا ہے، اور جو عالم علم لدنی ہو تو قیامت تک اس کی نظر دیکھ رہی ہوتی ہے، اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ ماننے والوں کو کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔ مختلف موقعوں پر امیر المومنین نے اس قسم کی وصیتیں بھی کی ہیں۔ علماء کا بھی طریقہ ہے، بہت سے علماء کا طریقہ کار ہے، انہوں نے وصیتیں لکھی۔ ویسے بھی ایک مومن کی علامت اس کو مانا گیا ہے کہ اس کا وصیت نامہ تیار ہو، اس کے سرہانے جب وہ سو رہا ہو تو اس کے سرہانے ریڈی ہو، یعنی بالکل آمادہ اور تیار ہو، پراپرٹی سے متعلق، مال سے متعلق۔ لیکن جو زندگی کے تجربات ہیں اس سے متعلق بھی وصیتیں کی جاتی ہیں، لکھی جاتی ہیں۔ امیر المومنین، میں پھر تکرار کر رہا ہوں، کئی مقامات پر اس طرح سے وصیت کی کہ وہ پیغام منتقل ہو جائے۔ کبھی اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں اور اس کے ذریعے ماننے والوں تک پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ ضربت لگنے کے بعد کم سے کم 2 وصیت نامے ہمیں ملتے ہیں، اور دونوں وصیت نامے بحار الانوار کے اندر موجود ہیں، اور اس کا اصل سورس تو دوسری کتابیں ہیں، مگر علامہ مجلسی نے ان وصیت ناموں کو لکھا ہے۔ نہج البلاغہ میں خود 1 سے زائد وصیت نامے موجود ہیں، مگر ضربت لگنے کے بعد آپ سوچ سکتے ہیں کہ جب مولا کسی بات کو بطور وصیت پیش کر رہے ہیں تو وہ کتنی اہم ہوگی۔ واقعاً وہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے کہ ضربت لگی ہوئی ہے، یعنی اتنا زخمی ہو چکا ہے مولا کہ ازبق بن نباتہ کے الفاظ آپ کو معلوم ہے نا۔ پھر عرض کر رہا ہوں کہ منزل مصائب سے کچھ دور ہوں، مگر یہ جملہ تو سنی لیجئے کہ ازبق بن نباتہ جب آئے ہیں، امام حسن نے کہا اے ازبق، میں نے کہا تھا کہ چلے جاؤ، کہا کہ مولا مگر میرا نفس تنگی کر رہا ہے، میرا دل میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے قابو میں نہیں ہے، میں ایک نظر مولا کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب وہ دیکھ کر واپس آیا، کسی نے پوچھا کہ تم نے مولا کو کیسا پایا؟ کہا مولا کی پیشانی پر ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، خون اتنا بہہ چکا تھا کہ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کس کا رنگ زیادہ زرد ہے، پٹی کا یا پیشانی کا؟ چہرہ زیادہ زرد ہے یا وہ پٹی زیادہ زرد ہے؟ میں پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ضربت لگنے کے بعد امیر المومنین نے جو وصیت کی نہج البلاغہ کے اندر، آپ جانتے ہیں کہ نہج البلاغہ اس کے 3 حصے ہیں، خطبات، مکتوبات اور پھر کلمات قصار۔ خطبات مولا کی تقاریر، مکتوبات مولا کے لیٹرز جو مولا نے تحریر کروائے۔ یہ وصیت نامہ جو اب میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ مولا نے باقاعدہ لکھوایا ہے کہ اس کو لکھو۔ یہ اتنا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے کہ باقاعدہ امیر المومنین نے اس کو لکھوایا۔ نہج البلاغہ میں اس کا نشان ہے 47۔ اور اب فقط مختصر، بہت طولانی وصیت نامہ نہیں ہے، مختصر، مگر ذرا اس پر توجہ کیجئے گا۔ یہ امیر المومنین اپنے ماننے والوں، چاہنے والوں سے چاہ رہے ہیں کہ دیکھو اس پر عمل کرنا۔ مولا فرماتے ہیں، درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ آغاز امام حسن اور امام حسین سے کیا، اور تعلیم مسئلہ کا انداز ہے جس طرح سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تھا کہ جب ہم کہتے ہیں میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، کلام تو خدا کا ہے، خدا نے سکھایا کہ اس طرح سے پڑھو کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اسی طرح سے خطاب بظاہر امام حسن اور امام حسین کو ہے، مگر اس کے ذریعے سے میسج تمام ماننے والوں کو دیا جا رہا ہے۔ لکھا یہی ہے وَمِن وَصِيَّةٍ لَهُ، مولا کی وصیت میں سے، للحسن والحسین، خطاب کیا حسن اور حسین کو علیہم السلام، ان دونوں پر سلام، لما ضربہ ابن ملجم لعنہ اللہ، اس کے بعد کہ جب ابن ملجم کی ضربت لگ چکی تھی، اللہ کی لعنت ہو ابن ملجم کے اوپر۔ اوصیکما، علی کہہ رہے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ کا تقوی، تقوی کیا ہے؟ خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے ایک مثال سے سمجھایا کہ دیکھو
گھوڑے کے اوپر جب تم بیٹھتے ہو تو ایک گھوڑا وہ ہے کہ جس کا کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو تمہارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اگر تمہارے کنٹرول میں ہے تو کیا ہوگا؟ تم بھگانا چاہو گے وہ بھاگے گا، تم روکنا چاہو گے وہ رکے گا، تم دائیں لے جانا چاہو وہ جائے گا، تم بائیں لے جانا چاہو وہ جائے گا۔ یہ ہے تقویٰ، کہ اپنے نفس کے گھوڑے کو اس طرح سے قابو میں لے کر آؤ کہ تمہارے خلاف سرکشی نہ کر سکے، تمہاری مرضی کے مطابق چلے۔ پھر یہ جملہ اس کا کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں تو فجر کی نماز پڑھنا چاہتا ہوں مگر آنکھ نہیں کھلتی، اس کا مطلب گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، اس کا مطلب گھوڑا سرکشی کر رہا ہے۔ کوئی کہے کہ میں تو روزہ رکھنا چاہتا ہوں، نارمل آدمی ہوں، کوئی بیماری والا معاملہ نہیں ہے، مگر بھوک برداشت نہیں ہوتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کا گھوڑا کنٹرول میں نہیں ہے، کنٹرول میں نہیں ہے۔ کہ میں اپنے آپ کو کرنا چاہتا ہوں مگر نہیں ہوتا، اس کا مطلب تقویٰ نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میری پہلی وصیت تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی۔ وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا وَإِن بَغَتْكُمَا، اور دیکھو میری وصیت یہ ہے کہ دنیا سے دل مت لگانا، چاہے دنیا تمہاری طرف مائل بھی ہو جائے۔ رہو دنیا میں، رہنا ہے، کھاؤ پیو ٹھیک ہے، دنیا کے ساتھ دل مت لگانا، کبھی یہ مت سمجھ لینا کہ تمہیں دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، ایسا نہیں ہو سکے گا۔ دنیا میں جو کچھ تم نے کمایا، یہ بھی مولا ہی کی تعبیر ہے، اگر وہ سب کچھ تمہارے لیے باقی رہ بھی گیا تو تم اس کے لیے باقی نہیں رہو گے۔ یہ نہج البلاغہ پڑھنے والی کتاب ہے، درس کے طور پر پڑھنے والی کتاب ہے، واقعاً اس کا مطالعہ میرے نوجوان دوست اگر ہو سکیں تو روزانہ آدھا گھنٹہ نکالیں نہج البلاغہ کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور سنیں اور دیکھیں کہ مولا کائنات پیغام کیا دینا چاہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں دیکھو دل مت لگاؤ، رہو دنیا میں، رہنا ہے، اسی میں سب کچھ کمانا ہے، آخرت کے لیے بھی یہیں سے کماؤ گے، دنیا سے دل مت لگاؤ۔ اگرچہ دنیا ایسا محسوس بھی ہو کہ تمہاری طرف مائل ہو رہی ہے، دل مت لگاؤ۔ وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِيَ عَنْكُمَا، اور اگر کوئی چیز تمہاری دنیا میں کھو جائے، بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کھو گئی ڈھونڈو، مل گئی ٹھیک ہے، نہیں ملی کوئی بات نہیں، دنیا میں معاملہ یہی ہے۔ دیکھیے یہ بھی معصومین کی تعبیر ہے، دنیا تو خطرات کی زد میں ہے، جوانی ہے تو بڑھاپے کا خطرہ، صحت ہے تو بیماری کا خطرہ، زندگی ہے تو موت کا خطرہ، اگر دولت ہے تو غربت کا خطرہ۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، پروردگار پہلے ہی اعلان کر چکا ہے، یہ تو دن ہے، ہم پلٹاتے رہتے ہیں، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں، تو آئے گا جائے گا سب ہوگا۔ یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ اپنے پیر پر کلہاڑی مارو، اپنی چیزوں کو ضائع کر دو، اسراف فضول خرچی، یہ بھی نہیں ہے، مگر فرض کرو کچھ لوز ہو گیا، ہوتا ہے چلتا ہے ٹھیک ہے، دنیا اسی کا نام ہے۔ مولا فرماتے ہیں لا تاسفا، بہت زیادہ افسوس کی ضرورت نہیں ہے، علی شیء منہا زوی عنکما، اور دیکھو وقولا بالحق، بات کہو تو حق کہو، وعملا للآخرہ، اور عمل کرو تو آخرت کے لیے کرو، وکونا للظالم خصما، اور دیکھو تم علی کے ماننے والے ہو، ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے دوست رہنا۔ کونا للظالم خصما وللمظلوم عونا، پھر فرماتے ہیں اوصیکما، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، وجمیع ولدی، اپنی ساری اولاد کو وصیت کرتا ہوں، واہلی، اپنے اہل و عیال کو وصیت کرتا ہوں، ومن بلغہ کتابی، اور جس تک میرا یہ مکتوب پہنچے اس کو میں وصیت کرتا ہوں، ہم سب کو، آپ کو، بتقوی اللہ، پھر سے ایک مرتبہ اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، ونظم امرکم، اور وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم کرو۔ علی کا ماننے والا ان آرگنائز نہیں ہوتا ہے، علی کا ماننے والا ڈسپلنڈ ہوتا ہے، علی کا ماننے والا اس طرح سے نہیں ہوتا ہے کہ اس کی چیزوں میں کوئی ربط ہی نہ پایا جائے، نہ، علی کا ماننے والا منظم ہوگا، کب اٹھنا ہے، کب جاگنا ہے، کب سونا ہے، کب جانا ہے، کب ادھر جانا ہے، کب ادھر جانا ہے، کس طرح سے بیٹھنا ہے، لباس کس طرح سے ہونا چاہیے، اوقات کار کیا ہونے چاہیے، مطالعہ کس طرح سے کرنا چاہیے، خرچ کس طرح سے کرنا چاہیے، کا ساری چیزوں کے اندر جو علی کا ماننے والا ہے وہ علی کی وصیت کو یاد رکھے، بنظم امرکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنے امور کو منظم کرو، تم ان آرگنائز نہیں ہو سکتے، انڈسپلنڈ نہیں ہو سکتے اگر علی کے ماننے والے ہو۔ مولا فرماتے ہیں نظم امرکم، اور اگلی وصیت وصلاح ذات بینکم، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے
اصلاح کر کے اس جھگڑے کو ختم کرو۔ علی کے ماننے والے آپس میں بہت زیادہ روٹھ بھی نہیں سکتے، بہت زیادہ ناراض نہیں ہو سکتے۔ یہ کون سا طریقہ ہے علی کے ماننے والوں کا کہ ماں اولاد سے بات نہ کرے، بھائی بھائی سے گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہو، دوست آپس میں گفتگو نہ کرے؟ سب سے بڑا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ولایت کا رشتہ ہے۔ خود پیغمبر نے کہا ہے انا وعلی ابوا ھذہ الامہ، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں۔ جو علی اور علی کے ساتھ علی کے بھائی محمد مصطفیٰ کو اپنا باپ سمجھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری امت کو ایک اولاد کی طرح ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیسے ممکن ہے کہ ناراضگیاں بہت زیادہ چل سکے؟ سنیے مولا کیا کہہ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں وَصَلَاءِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ، میں وصیت کرتا ہوں آپس کے جھگڑوں کو ختم کرو، آپس کے جھگڑوں کو نپٹاؤ۔ پھر فرماتے ہیں فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا، اے بیٹا حسن، اے بیٹا حسین، میں نے تمہارے جد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا ہے، خود سنا ہے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا کہ صلاح ذات البین، آپس میں جھگڑوں کو ختم کر کے محبت کو پروموٹ کرنا، دوستیوں کو قائم کرنا، ان جھگڑوں کو ختم کرنا، یہ افضل ہے۔ کس سے؟ افضل من عامۃ الصلاۃ والصیام، عام نماز اور روزہ واجب اپنی جگہ پر، مگر جو عام نماز اور روزہ ہے کہ اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ جو خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، اگر ان کو ختم کر دیا جائے تو اس کا ثواب عام نماز اور روزے سے زیادہ۔ کس نے بتایا ہے؟ خود پیغمبر اکرم نے بتایا ہے۔ عجیب ہے، ہم کیسے ان چیزوں کو اگنور کر سکتے ہیں؟ برادران عزیز، علی کی وصیت ہے۔ مولا فرماتے ہیں اللہ اللہ، اب یہ انداز امیر المومنین کا آخر تک چلے گا، اللہ اللہ، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے۔ فی الایتام، یتیموں کے بارے میں ڈرتے رہو، جس کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے اور وہ نابالغ ہے، ڈرتے رہو یتیموں کے بارے میں۔ فلا تغبوا افواہہم، خبردار ایسا نہ ہو کہ وہ فاقوں کا سامنا کرنے لگیں۔ ولا یضیعوا بحضرتکم، اور تمہارے سامنے وہ یتیم ضائع ہو جائیں، ڈرتے رہو اللہ سے۔ دیکھیے برادران عزیز، وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے، مگر دو جملے سن لیں۔ عجیب ایک جملہ امیر المومنین کے بارے میں لکھا ہے کہ یتیموں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرتے تھے کہ جو عام بچے تھے وہ ان کے ساتھ رش سے ان کو دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ ہیں، خدا ان کا سایہ سلامت رکھے، مگر ان یتیموں کی قسمت کتنی اچھی ہے کہ امیر المومنین باپ کی طرح سے ان یتیموں کے سر پر دست شفقت رکھتے ہیں۔ عجیب ہے، مگر یا امیر المومنین، یتیموں کے ساتھ اس طرح سے سلوک کرنے کے باوجود بھی آپ کے حسین کی یتیمہ کے ساتھ اس دنیا نے کیا کیا ہے؟ عجیب ہے، عجیب ہے، واقعاً عجیب ہے۔ میں اس وصیت نامے کو مکمل کرنا چاہتا ہوں برادران عزیز، تھوڑا تحمل کیجئے گا، مگر واقعاً غور طلب ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ خبردار دیکھو یتیموں کے منہ فاقوں کا سامنا نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ تمہاری موجودگی میں وہ ضائع ہو جائیں۔ پھر فرماتے ہیں واللہ فی جیرانکم، میں تمہیں پڑوسیوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، فإنہم وصیت نبیکم، اور دیکھو یہ پڑوس یہ بھی تمہارے نبی کی وصیتوں میں سے ہے۔ ما زال یوصی بہم، اتنا تاکید کرتے تھے اللہ کے رسول، حتی ظننا، کہ ہمیں تو یہ گمان ہونے لگا انہ سیورثہم، کہ وہ انہیں وراثت کے اندر بھی حصہ دلوائیں گے، کہ جو پڑوسی ہے اس کا میراث میں بھی حصہ ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہا، مگر گمان یہ ہونے لگا۔ واللہ واللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی القرآن، دیکھو اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا قرآن کے بارے میں۔ لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم، ایسا نہ ہو کہ اس قرآن پر عمل کرنے میں جو تمہارا دشمن ہے وہ تم پر سبقت لے جائے۔ اللہ اللہ فی الصلاۃ، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے نماز کے بارے میں۔ فإنہا عمود دینکم، اس لیے کہ یہ دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، خانہ کعبہ کے بارے میں، اپنے رب کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ لا تخلوہ ما بقیتم، جب تک ہو خبردار اسے خالی مت چھوڑ دینا۔ فإنہ ان ترک لم تناظروا، اگر اسے چھوڑ دیا اور حج پر نہ گئے
تو یاد رکھنا تمہارا نشان بھی اس دنیا میں باقی نہیں بچے گا، وہ تمہاری پہچان ہے۔ پھر فرماتے ہیں اللہ فی الجہاد، ڈرتے رہو اللہ سے، ڈرتے رہو اللہ سے جہاد کے بارے میں، بے اموالکم و انفسکم و السنتکم، جان سے، مال سے، زبان سے جہاد کرو، فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں یہ کام انجام دو۔ وعلیکم بالتواصل والتبازل، دیکھو ایک دوسرے سے تعلق باقی رکھو، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اس طرح سے باقی رکھو کہ ایک دوسرے کو ہدیہ، تحفے یہ دیتے رہو۔ وَإِيَّاكُمْ وَالتَّدَابُرْ وَالتَّقَاطُعْ، خبردار ایک دوسرے سے منہ مت پھیر لینا، ایک دوسرے سے قطع تعلق مت کر لینا۔ لا تترکوا الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اور دیکھو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک مت کر دینا۔ جو نیکی کی باتیں ہیں ان کو پروموٹ کرو، جو برائی کی باتیں ہیں ان کے آگے سد راہ ہو جاؤ، یہ کام کرو۔ فَيُوَلَّ عَلَيْكُمْ شِرَارُكُمْ، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو تم نے ترک کر دیا، تو ہوگا کیا؟ جو تمہارے شر پھیلانے والے افراد ہیں انہی کو تمہارا حاکم بنا دیا جائے گا۔ ثُمَّ تَدْعُونَ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ، اور اس کے بعد تم اللہ سے دعا بھی مانگو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں، یہ عجیب ظرف ہے علی ابن ابی طالب کا، جو اب جملے آ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، یا بنی عبد المطلب، یا بنی عبد المطلب، اے عبد المطلب کی اولادوں، اے میرے خاندان والوں، اے میرے رشتہ داروں، لا الفینکم تخوضون دماء المسلمین خوضا، میں نہ دیکھوں کہ تم عام مسلمانوں کا خون بہاتے پھر رہے ہو۔ تقولون، یہ کہہ کر کہ قتل امیر المومنین، کہ علی کو مار دیا گیا، علی کو قتل کر دیا گیا، یہ کہہ کر تم کسی بے گناہ کا خون بہاؤ، مجھے یہ قبول نہیں ہے، مجھے یہ برداشت نہیں۔ یہ کس نفس کی قیمت کی بات ہو رہی ہے جس کے عوض اللہ نے اپنی مرضی فروغ کی ہے؟ کوئی مقابلہ ہے ابن ملجم کے نجس خون کا علی مرتضیٰ کے پاک خون کے ساتھ؟ کوئی مقابلہ نہیں ہے، مگر یہ علی کا ظرف ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میرے بدلے اگر قتل کیا جائے گا تو صرف ابن ملجم کو قتل کیا جائے گا۔ الا لا تقتلن بی الا قاتلی، سوائے میرے قاتل کے کسی اور کو قتل نہ کیا جائے۔ انظروا، دیکھو، اذا انا مت من ضربت هذه، اگر اس ضربت کے نتیجے میں میں اس دنیا سے چلا جاؤں، فضربوه ضربة بضربة، تو ابن ملجم کو بس ایک ضربت مارنا، بس ایک ضربت مارنا۔ ولا تمثلوا بالرجل، اور دیکھو اس کے ہاتھ پیر مت کاٹنا۔ فإني سمعت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، یہ امانت دار ولی ہے، یہ امانت دار وصی ہے۔ فإني سمعت رسول اللہ، اس لیے کہ میں نے تو اللہ کے رسول سے سنا ہے، ایاکم والمسلہ، کہ خبردار مسلہ مت کرنا، کسی بھی جاندار کے ہاتھ پیر مت کاٹنا۔ ولو بالکلب العقور، چاہے وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو، اس کا بھی مسلہ مت کرنا۔ ابن ملجم جیسا بھی ہے مگر انسان ہے نا، ٹھیک ہے ضربت لگانا مگر اس کے ہاتھ پیر قطع مت کرنا۔ اے علی، یہ آپ کا ظرف ہے، یتیموں کے بارے میں آپ وصیت کرتے ہیں، یہ آپ کا ظرف ہے۔ مولا، یہ آپ وصیت کرتے ہیں ابن ملجم کے بارے میں کہ اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں، یہ آپ کا ظرف ہے۔ کربلا میں آپ کے یتیموں کو تماچے بھی مارے گئے، کربلا میں آپ کے عباس کے بازو بھی کاٹے گئے، کربلا میں آپ کے حسین کے جنازے پر گھوڑے بھی دوڑائے گئے، یہ مولا آپ کا ظرف ہے۔ مگر علی کی وصیتیں ابھی مکمل نہیں ہوئی ہیں۔ امیر المومنین نے انہی ایام میں کبھی وصیت کرتے ہوئے باقاعدہ سوال کیا، اے بیٹا حسن، میرا حسین کہاں ہے؟ میرا حسین کہاں ہے؟ جب سب جمع تھے، اولاد علی میں سے سب جمع تھے، تمام بیویاں جمع تھیں، تمام بچے جمع تھے، اچانک سوال کیا، اے بیٹا حسن، میرا حسین کہاں ہے؟ کہا بابا میں بھی دیکھ کر آتا ہوں۔ اور اب حسن تلاش کرتے ہوئے حسین کو تلاش کر رہے ہیں، اور دیکھا ایک حجرے میں حسین اس طرح سے رو رہے ہیں کہ جس طرح سے ایک بچہ گریا کرتا ہے، اور اپنی آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسن آگے بڑھے، حسین کو اٹھایا اور امیر المومنین کے پاس، بابا کے پاس لے کر آئے، اور جب قریب آئے امیر المومنین نے حسین کو دیکھا، سینے سے لگایا اور کہا بیٹا حسین صبر کرو، بیٹا حسین صبر کرو۔
اور اب اس کے بعد وہ منزل ہے کہ جب امیر المومنین ایک ایک کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، ایک ایک کا ہاتھ، سب کا ہاتھ، محمد حنفیہ کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں، حسین کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں، تمام جتنے بھی اولاد ہیں ان سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا اور کچھ دیر کے لیے غنودگی میں چلے گئے. اور ایسے میں امیر المومنین نے کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی، بیدار ہوئے اور کہنے لگے ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کون ہے کہ جو اسی عالم میں گریہ کر رہے؟ پتا چلا کہ ام البنین کے گریہ کی آواز ہے. مولا ام البنین گریہ کر رہی ہیں. کہا ام البنین کو ذرا بلاؤ. جب قریب آئیں تو اب امیر المومنین کہتے ہیں ام البنین کیا بات ہے، کیوں گریہ کر رہی ہو؟ کہا مولا کیا میرا عباس اس قابل نہ تھا؟ آپ نے سب کا ہاتھ حسن کے ہاتھ میں دیا مگر میرے عباس کو کیوں فراموش کر دیا؟ اور اب مولا کہتے ہیں میرا عباس کہاں ہے؟ عباس آئے، حسین کو بلاؤ، حسین آئے. کہا اے عباس یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا مولا میرا آقا ہے. عباس حسین سے کہا اے حسین یہ کون ہے؟ کہا کہ میرا بھائی ہے. عباس کو وصیت کی ہے اے عباس حسین کو زندگی بھر اپنا آقا اور مولا سمجھنا. اے حسین عباس کو اپنا غلام سمجھنا. حسین کا بھائیوں والا انداز مگر عباس کا غلاموں جیسا انداز. اور کربلا میں بھی عباس نے اپنے آپ کو ہمیشہ حسین کا غلام ہی کہا ہے. عزیزوں میں سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ جب علی مرتضیٰ اس دنیا سے رخصت ہوئے بہت سی اور وصیتیں ہیں کہ جن کے اندر امیر المومنین نے یہ بھی کہا اے حسین اے حسن دیکھو جب میرا جنازہ اٹھے تو اسے پیچھے سے کاندھا دینا، آگے سے کاندھا دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں میرا جنازہ جائے اس کے پیچھے پیچھے کاندھا دیتے ہوئے چلے جانا، جہاں ختم ہو جائے ٹھہر جائے سمجھ لینا کہ وہیں پر میری قبر ہے. اور یہ وہ قبر ہے کہ جو میرے جد نوح علیہ السلام نے میرے لیے اپنے زمانے میں کھودی تھی. اور کتنی ہی وصیتیں امیر المومنین نے کی مگر وہ وقت آیا کہ پیشانی پر پسینہ نمودار ہوا. مولا نے اپنے پیروں کو خانہ کعبہ قبلے کی طرف دراز کیا اور اس دنیا سے رخصت ہوئے. زینب کی فریاد ہائے میرا بابا مارا گیا. ام کلثوم کہتی ہے ہائے میں یتیم ہو گئی. اور ان دونوں بیویوں کو کس نے سنبھالا؟ ایک بہن کو حسن نے سنبھالا، ایک بہن کو حسین نے سنبھالا. میں کہوں اے بیویوں آپ کتنی خوش نصیب ہیں. آج جب بابا اس دنیا سے رخصت ہوا حسن اور حسین سنبھالنے کے لیے موجود ہیں، مگر جب کربلا میں سکینہ یتیم ہوگی تو کوئی سنبھالنے والا موجود نہ ہوگا. بھائی ہوگا سید سجاد جیسا مگر ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار. بس عزیزوں علی کا جنازہ تیار ہوا اور اب جب علی کا جنازہ تابوت میں رکھا گیا، تابوت اٹھایا گیا، پیچھے سے ایک طرف حسن کا اندھا دے رہے ہیں، ایک طرف حسین کا اندھا دے رہے ہیں، آگے سے کوئی کاندھا نہیں دے رہا ہے. مولا کی وصیت تھی یہ تابوت خود چلا. آگے سے کاندھا دینے والا کون ہے؟ ایک طرف سے جبریل، ایک طرف سے میکائیل. اور اب یہ تابوت علی آگے بڑھتا ہے. میں فریاد کر کے کہوں اے جبریل اے میکائیل یہاں کم سے کم پیچھے سے کوئی کاندھا دینے والا موجود ہے. آؤ کربلا میں ایک اور جنازہ انتظار کر رہا ہے. نہ آگے سے کوئی کاندھا دینے والا ہے نہ پیچھے سے کوئی کاندھا دینے والا ہے. یہ زہرا کی کمائی کربلا کی ریت پر پڑی ہے. گھوڑے دوڑ رہے ہیں، جنازہ حسین پامال ہو رہا ہے. اپنی جگہ سے بلند ہو، مولا کے تابوت کو کاندھا دیجئے. یا علی مولا، حیدر مولا.
حیدر مولا ہو گئے زینب سے خفا اے میرے بابا اے میرے بابا ہو گیا محشر بپا اے میرے بابا روتے ہیں جبریل امی پیٹ کے سینہ روتے ہیں جبریل امی پیٹ کے سینہ نالے کوئی کرتا ہے کوئی پڑھتا ہے نوحہ نالے کوئی کرتا ہے کوئی پڑھتا ہے نوحہ یا علی مشکل کشا اے میرے بابا یا علی مشکل کشا اے میرے بابا دیکھیے اٹھ کر ذرا اے میرے بابا نوحہ گناہ فضا اے میرے بابا نوحہ گناہ فضا اے میرے بابا یہ تیغ جفا آپ پہ ظالم نے چلائی یہ تیغ جفا آپ پہ ظالم نے چلائی روتی ہے سمیع آسماں دیتا ہے دہائی روتی